اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں کہا تھا کہ بھی نظر نہ آنے والا شیطان مردود جال جو ہے وہ یہ اپنا مردود خیال ظاہر کرتا ہے کہ بلکہ اس کے مطابق وہ مسلمانوں کو کاٹ بھی رہا ہے، شہید بھی کر رہا ہے اور زندہ بھی آگ میں جکڑا ہوا ہے۔ کبھی وہاں لاری کو آگ لگا دی، کبھی ٹرین میں لاری کو آگ لگا دی، کبھی ہوٹلوں میں آگ لگا دی، کبھی جیو کے دفتر میں آگ لگا دی، کبھی آزاد کشمیر میں زلزلہ آ گیا، کبھی بلوچستان پانی میں ڈوب گیا۔ وہ صرف ہی مردود خیال رکھتا نہیں ہے بلکہ اس مردود خیال سے مسلمانوں کو عذاب میں بھی غرق کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا دوستوں کہ یہ مردود خیال بھی جس کے تحت مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے کہ امریکہ اور پنجاب میں مسلمان نہیں پنجابی اور امریکن جو ہے مسلمان نہیں ہوتے، اور پہلے وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی امریکہ جو ہے شیطان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان جو ہے امریکہ کی زمین پر نہیں رہ سکتا۔ تو دوسرے دن میں نے ویڈیو خبر سنی جیو نیوز پر، پتہ نہیں ARY نیوز پر، کہ امریکہ میں ایک ڈاکو آئے اور ڈاکوؤں نے نیو یارک شہر میں شیشے کی جو بلڈنگ تھی اس میں ہتھوڑوں سے جو ہے نا شیشے توڑ دیے اور $5 لاکھ کا سونا چرا کے لے گئے۔ اب یہ ہتھوڑا گروپ جو ہے پاکستان میں بھی ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا، اور یہ کسی بھی گھر میں گھس کر جو ہے یہ خاندان کے سارے بندوں کو سروں پہ ہتھوڑے مار مار کے ان کو مار دیتے تھے۔ یہی وہ شیطانی ہتھوڑا گروپ پاکستان میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ امریکہ تو سپر پاور، اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، اور $5 لاکھ وہ ریکور بھی کر لے گا، ورنہ وہ ڈاکو اگر ہتھوڑے مار گروپ میں سارے $5 لاکھ کا سونا لے گئے تو امریکہ برداشت بھی کر لے گا۔ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے اور اسلامی ملک ہے، پاکستان پر اللہ رحم فرمائے۔ پاکستان یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ کا تو کانسٹیٹیوشن یہ کہ دیر از نو ریلیجن، ہر قسم کا مذہبی بندہ وہاں رہ سکتا ہے چاہے غیر مذہبی ہو۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ امریکہ میں جو وہ ہتھوڑے مار کے شیشے توڑ کے جو $5 لاکھ کا سونا ڈکیٹی کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ، رسول، قرآن، اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ علیہ السلام کے قاتل ہیں، اور وہ تو ایمان کی ڈکیٹی کرتے ہیں اور اللہ کی ڈکیٹی تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے یہ کیسے ہے؟ وہ شیاطین ایسے ہیں جو امریکہ میں یہ ہتھوڑے مار کے نیو یارک شہر میں، وہی مردود گروہ ہے جس نے یہ 2 تجارتی بلڈنگیں ٹوئن ٹاور پر حملہ کیا، اور وہ جو شیشے کی بلڈنگیں توڑ کے ہتھوڑے مار مار کے جو سونا $5 لاکھ کا لے گئے، وہ شیاطین ایسے ہیں کہ وہ توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سنارا بولتے ہیں۔ اب آپ اس کی دنیاوی مثال لیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کو سنارا بولتے ہیں، وہ ائمہ علیہ السلام کو سنارا بولتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنارا بولتے ہیں، سونا بولتے ہیں۔ وہ ایسا ہتھوڑے مار گروپ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اب وہ بولیں گے یہ بھٹو کے دور میں آیا تھا یہ قدیر خان۔ اب قدیر خان جو ہے یہ گنہگار بندہ تھا، اس کا نام تو اللہ کے نام پہ نام تھا اس کا، لیکن شیطان اس کو سنارا بولتا ہے، سونا بولتا ہے اس کو۔ اور بھٹو کا نام علی تھا، علی ذوالفقار بھی لوہے کی تلوار جو آسمان سے آئی، اس کو شیطان نہیں مانتا، آسمان سے کچھ بھی نہیں آیا، بس یہ بھٹو اور بھٹو کی تلوار دونوں سونے کی تلوار تھی، اور سونے کا بھٹو تھا، تو اس کو بھی سنارا بولتا ہے۔ اور پھر یہ نواب آف کالا باغ جو ہے یہ اس کو بھی سنارا بولتا ہے، شیطان جو ہے، اور یعنی کہ اس کا نام اللہ کے پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ تھا، اور صحابہ کرام پہ بھی بہت سے لوگوں کے نام ہیں، ان کو بھی شیطان سنارا بولتا ہے۔ تو مسلمان نام یہی رکھے گا اللہ کے نام پہ، یا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پہ، یا کہ
علی علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کے نام پہ، یا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پہ، نام تو یہی ہوں گے۔ تو وہ جو $5 لاکھ کا سونا چوری کرا شیطان، ہتھوڑے مار کے، شیشے توڑ کے، نیو یارک شہر میں، وہی تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی حملہ کرنے والا وہی شیطان پیچھے وہی ہے۔ اب ہمارا ٹیلی ویژن مسلمان ٹیلی ویژن ہے، رانا ثناء اللہ جو ہے اس کا اللہ کے نام پہ نام ہے، ہمارا وزیر داخلہ جو ہے۔ اب شیطان جو ہے جی اے نیوز پر صرف رانا ثناء، یا پی ٹی وی پر بھی سب چیز پر شیطان کا قبضہ ہے، صرف رانا ثناء لکھے گا، اللہ کا نام ساتھ نہیں لکھے گا۔ اب بہت بڑے ٹاپ نامور نامی گرامی وکیل علی احمد کرد جو ہے، وہ علی احمد کا نام شیطان ختم کر دے، صرف کرد لکھے گا۔ شیطان کو اللہ، رسول، علی علیہ السلام کے نام سے، صحابہ کرام کے نام سے بڑی چڑ ہے، تو وہ رانا ثناء لکھے گا، ثناء اللہ نہیں لکھے گا۔ ہمارے ایک میجر جنرل تھا ثناء اللہ نیازی، اس کو اس نے شہید کیا سڑک کنارے بم فٹ کر کے جو ہے۔ اور میرے کو شیطان نے کئی دفعہ دکھایا کہ اللہ کا نام بھی مٹا دیا، پوچھا مار دیا، محمد کے نام بھی پوچھا مار دیا، علی کے نام بھی پوچھا مار دیا، سب مٹا دیا۔ اب شیطان کا راج ہے۔ اور شیطان 10 محرم کو ہم نے ایک جلوس میں دیکھا کہ ایک بندہ لال اینک پہن کے، لال شیشے والی اینک پہن کر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جلوس کو، یہ مسلمان ہے، یہ جلوس، یہ 9 نمبر تک مسلمان، علی علیہ السلام 9 نمبر تک ہے، 10 نمبر پہ علی علیہ السلام کو لال شرٹ پہنا، لال پینٹ پہنا اس کو، وہ اس لیے لال اینک، لال شیشے کے اینک لگا کے وہ جلوس کا معائنہ کر رہا ہے۔ اب وہ لال شیشے کا مطلب یہ کہ نہ کوئی محرم ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ اللہ، رسول، نہ علی علیہ السلام ہے۔ اب یہ لال شیطان، لال کافر جو ہے وہ ہر چیز کو فاش قتل کر دے گا، اور اللہ اس کے شیشے پھوڑے، اس کے نیو یارک شہر میں، اور واشنگٹن شہر میں، یا لندن شہر میں، یا اسپین کے کسی بارسلونا میں، کہ یہ شیشے پہن کے، لال اینک جو ہے، لال شیشے کے اینک پہن کے مسلمانوں کا فاش قتل کرتا ہے۔ یہ تو میں نے 10 محرم کے جلوس کی بات کی ہے، یہ تو نماز میں، مسجد میں، دربار پہ، ہسپتال میں، عدالت میں، تھانے میں، ہر جگہ اسی طرح ہر مسلمان کا فاش قتل کر رہا ہے۔ تو ہتھوڑے مار کر جو ہے اس نے شیشے کے تو بلڈنگ توڑ کے 5 لاکھ کا سونا ڈاکیٹی کر کے لے گئے یہ لوگ۔ ان ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہتھوڑے ان کے اوپر لگے، اور ان کے لال شیشے کے اینک بھی پھوٹ جائے ان کی۔ ہاں، یہ آج شیطان نے کچھ اور کہا، جیسے پہلے کہتے ہیں امریکہ کی زمین جو ہے شیطان کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ امریکہ میں مسلمان لوگ وفات بھی پا گئے، اور وہ قبرستانوں میں دفن ہیں، ان کی قبریں بھی محفوظ ہیں۔ امریکہ بھی اللہ کی زمین ہے، اور امریکہ زندہ اور مرنے کے بعد بھی مسلمان کے لیے بھی ہے۔ شیطان اپنی مردود آگ سے اپنی بوٹیاں کاٹ کے کھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی امریکہ تو شیطان کے لیے، آپ نے جاؤ غرق ہو جاؤ کینیڈا میں جا کے، کیونکہ یہ ABC، یہ علی علیہ السلام کو، یا شیعوں کو، یا سنیوں کو، یا وہابیوں کو 3 نمبر پہ کینیڈا میں غرق کرتا ہے۔ ABC، جاؤ کینیڈا میں جا کے غرق ہو جاؤ اگر تمہیں زیادہ ہی دین اسلام کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ ایسے مردود شیطان ہے یہ، الشوق کا جڑا ہے، یہ تو ہمیں بنیادی عبادت میں کاٹ کے کھاتا ہے۔ اور شوق کینیڈا میں کون پورا کرنے دیتا؟ کینیڈا میں بھی یہی شیطان کیوبک مسجد میں فائرنگ کرتا، اور جو ہے 6 نمازی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان اپنا شش جہت جو ہے، شیطانی آگ کا جال نیچے بچھاتا ہے، ابھی مسلمان زمین پر نہیں، اور پھر اوپر مسلمان ہیں، مسلمان اوپر کیا کریں گے پھر؟ تو یہ بہت مردود جال ہے۔ اور ویسے مسلمانوں کو مٹانا تو یہ کینیڈا میں بھی ہے، لیکن اپنی بوٹیاں کھاتے ہوئے یہ بھی اس کو یاد نہیں رہتا کہ چلو کینیڈا تو شیطان کے، یہ امریکہ تو شیطان کے لیے ہو گیا، جاؤ جاؤ دفعہ غرق ہو جاؤ کہ تم کینیڈا چلے جاؤ تم۔ اب یہ بات ہے کہ پاکستان تو مسلمانوں نے بنایا، لیکن شیطان کا جال ان کو مسلمان نہیں مانتا۔ تو پاکستان تو ان کا ہی بنایا ہوا ہے مسلمانوں کا، تو شیطانی جال نے کب اعلان کیا کہ بھی اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے، اب یہ نیا پاکستان ہے، جب یہ جو ہے امریکہ میں جو شیطان ہے
اس کو آپ اللہ مانو اور اس کی آپ عبادت کر رہے ہو؟ کیا شیطان نے سرکاری طور پر یا ٹیلی ویژن میں یا کہ اخباروں میں یہ واضح اعلان کیا؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ وہی پاکستان چل رہا ہے جو کہ اس مسلمانوں نے آزاد کروایا تھا یہ. تو شیطان کہتا کہ یہ میرا پاکستان ہے اور وہ پاکستان میں نے دفن کر دیا ہے. تو اس نے اپنے اللہ ہونے کا اعلان، کیونکہ وہ کہتا ہے جی اللہ اور انبیاء علیہ السلام اور قرآن توبہ نعوذ باللہ اور ائمہ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب میں نے مٹا دیے ہیں. تو جیسے ایک سعید غنی جو ہے نا یہ وزیر تعلیم پی پی میں بھی ہے اور ایک ادھر بھی ہے عثمان وزیر اعلیٰ بزدار بھی تھا. تو یہ کسی اب نیا توبہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو پاکستان میں، سعودی عرب میں، دبئی میں یا کہ امریکہ یورپ میں کبھی سر عام یہ سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ بھی نئے اللہ کا اعلان ہو گیا، توبہ نعوذ باللہ نئے انبیاء علیہ السلام کا اعلان ہو گیا اور نئے علی علیہ السلام کا اعلان ہو گیا، نئے قرآن کا اعلان ہو گیا. یہ جو عمران خان نعرہ لگاتا تھا بھی نیا پاکستان، یہ نیو لاہور یا نیو دلی جو ہے، یہ کوئی صرف یہ پاکستان کی حد تک یہ لوگ نئے نہیں ہیں. توبہ نعوذ باللہ یہ برائی بہت آگے تک جاتی ہے. یہ خفیہ طور پر نئے اللہ کا بھی اعلان کرتے ہیں اور نئے انبیاء علیہ السلام کا بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی نیا، آدم علیہ السلام بھی نیا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نیا، نماز بھی نئی ہے، قرآن بھی نیا، زکوٰۃ حج بھی نیا. تو یہ نعرہ امریکہ میں آگے تک کوئی شیطان چلا رہے اس نعرے کو، پاکستان کے تک بولے جی نیا پاکستان. یہ ہتھوڑے مار کے سونا بھی ڈکیٹی کرتے ہیں، شیشے کی بلڈنگیں توڑ کر. تو یہ نیا پاکستان جو ہے، نیا اسلام، نیا اللہ تو ایک پاکستان، دو نہیں ایک پاکستان، دو نہیں ایک اسلام. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک اللہ، دو نہیں ایک نبی. تو ان سے پوچھو بھی یہ نیا اللہ یا نیا جو ہے، اب کیا عمران خان نے نیا پاکستان سرکاری طور پر پوری زمین سے یا اقوام متحدہ سے، امریکہ سے یا اس سے جو ہے برطانیہ سے تسلیم کروایا نیا پاکستان عمران خان نے؟ قاعدہ کا پاکستان اسے ختم کر دیا اس نے، عمران خان نے جو ہے. تو نیا پاکستان کو تسلیم کروانا بھی ضروری ہے. اب یہ وہ پاکستان جو بنا تھا 1947 میں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے، اب عمران خان نیا پاکستان ہے، تو اس کو تسلیم کروانا بھی ضروری ہے. تو میں یہ لاہور جا رہا تھا تو مرید کے پاس جی دو نہیں ایک اسلام. اب یہ نئے اسلام کو ایک اسلام بولتے ہیں. یہ نیا اسلام پاکستان میں، سعودی عرب میں یا بحرین میں، ترکی میں یا دبئی میں آپ نے بتایا بھی اب یہ نیا اسلام ہم چلا رہے ہیں. نیا اسلام کیا ہے یہ بھی اچھی طرح بتایا جائے، پھر اس کو تسلیم کروایا جائے. اب اللہ کے اسلام میں، اللہ کے نام پہ اس اسلام کو مٹا کے اسی کے نام پہ اپنے نیا شیطانی آگ چلا دینا، یہ تو نیا اسلام نہیں ہے. تو اگر نیا اسلام ہے تو رانا ثناء اللہ کا پورا نام رانا ثناء اللہ ہے، تو ہمارے ٹیلی ویژن پہ صرف رانا ثناء کیوں لکھا جاتا ہے؟ اللہ کا نام ساتھ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ تو ہمارا مسلمان ٹیلی ویژن ہے تو پورا نام رانا ثناء اللہ ہے، تو رانا ثناء اللہ لکھا جائے گا. اگر نیا اسلام ہے تو نیا اسلام، تو یہ تو اسلامی ملک ہے، یہ تو پورا نام اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے یہاں پر جو ہے؟ تو پورا نام رانا ثناء اللہ ہی ہے. تو لہٰذا کوئی نیا پاکستان نہیں ہے، کوئی نیا اسلام نہیں ہے، کوئی نیا اللہ نہیں ہے. انہوں نے سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو آگ میں کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں. اللہ ایک ہے، اسلام ایک ہے. آدم علیہ السلام اس زمین پر ایک دفعہ ہی آئے ہیں، ایک بندے کا نام ہی آدم علیہ السلام ہے، وہی اللہ کا پہلا نبی تھا، نبی علیہ السلام. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی تھے، وہی رہیں گے قیامت تک، وہی ہیں. اور وہ بھی ایک ہی ہیں، وہ دو نہیں ہیں وہ. تو اگر یہ دو کرنے میں کامیاب ہوتے تو یہ خود نہ کہتے علی احمد کرد، صرف کرد، رانا ثناء اللہ صرف رانا ثناء. تو یہ دو بنا سکتے بھی نہیں، نہ یہ دو ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں. اب رانا ثناء اللہ بھی اس پارٹی میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی کوئی شیطانی آگ ہے امریکہ یورپ کی، بارسلونا، لندن اور نیو یارک اور واشنگٹن. تو رانا ثناء اللہ کا نام تو شناختی کارڈ میں بھی ویسے بھی رانا ثناء اللہ ہی کہا جائے گا اس کو جو ہے. میں تو اس کو رانا ثناء اللہ ہی بولوں گا، میں کبھی رانا ثناء نہیں بولوں گا اس کو، کیونکہ میرا اس سے اسلامی اخوت کا رشتہ ہے، ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں.
تو لہٰذا قدیر خان بھی جو ہے وہ گنہگار بندہ تھا، اللہ کے نام پہ اس کا نام تھا عبد القدیر، وہ اللہ کا بندہ تھا۔ اور ہمارا عبداللہ جو تھا وہ بھی اللہ کا بندہ تھا۔ شیطان نے عبداللہ کو یرغمال بنایا بشر کی پاکستان کے محاذ پر، اسی طرح وہ عبد القدیر کا، یعنی یہ بھی اللہ کا بندہ، قدیر کا بندہ یا عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ 99 نام ہے شاید اللہ کے، اس سے بھی زیادہ ہے، 99 نام تو میرے خیال میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ، تو عبداللہ کا جتنا دشمن تھا شیطان، جو ہمارا مشرقی پاکستان کے محاذ پر تھا، اتنا ہی دشمن شیطان عبد القدیر کا ہے۔ اور یہ ہے کہ اب یہ رانا ثناء اللہ تو اللہ کی ثنا کرنے والا، تو وہ صرف کیوں لکھتا رانا ثنا کہ بھائی بس رانا ثنا ہی ہے، اللہ کی ثنا نہیں کرنی آپ نے۔ تو یہ ہمارے ٹیلی ویژن میں بار بار رانا ثنا لکھا ہوا، میں خود اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارا قدیر خان جو ہے یہ بھی اللہ نہیں تھا، یہ اللہ کا گنہگار بندہ تھا، عبد القدیر تھا، قدیر بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ظلم کا نشانہ شیطان نے بنایا اور کرونا بن کے کھا گیا اس کو، تو یہ جو ہے نا یہ بھی شیطان نے کھایا کہ یہ اللہ کو، وہ اللہ کا تو نقصان پہنچا نہیں سکتا، اللہ تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، بس قدیر خان کو کھا جاؤ تو بھائی اللہ کو کھا لیا، تو اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان جو ہے نام اللہ کے نام پہ نام رکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے نام پہ، ائمہ علیہ السلام کے نام پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پہ، تو یہ نام تو ایسے ہی رکھے جائیں گے۔ تو اللہ کا نام رکھنے سے بندہ اللہ نہیں بنتا، محمد نام رکھنے سے بندہ محمد نہیں بنتا، علی نام رکھنے سے بندہ علی نہیں بنتا، عمر نام رکھنے سے بندہ حضرت عمر نہیں بنتا۔ تو یہ نام تو ان کی سنت پر رکھے جا رہے ہیں، جو اسلام کی سنت پر نام رکھے جا رہے ہیں، تو ہم تو اسلامی نام ہی رکھیں گے، تو ہم تو گنہگار بندے ہیں، ان کے راستوں پہ چلنے والے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اور یہ جو $5 لاکھ کا نیو یارک میں ہتھوڑے مار کر سونا چوری کیا، ڈکیٹی کیا گیا ہے، چوری وہ ڈکیٹی کرتے ہیں وہ، اور یہ لوگ توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، انبیاء علیہ السلام کو، آسمانی کتابوں کو، کسی لڑکی کو بولیں گے یہ تو کتاب ہے، یہ تو سناری ہے، یہ تو ہے، اس کو جو ہے نا شیطانی غلامی میں جکڑ لو۔ تو یہ دشمن دین اسلام کے، ایمان کے دشمن، اللہ کے رسول کے، انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول جو ہے ہمارا آخری جو ہے۔ تو یہ عام واقعہ نہیں ہے، امریکہ تو برداشت کر جائے گا کہ امریکہ میں تو کوئی کچھ بھی کر لے، امریکہ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن مسلمان بیچارے جو ہے نا اللہ کے بڑے سیدھے بندے ہیں، ان کے اوپر حملہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امریکہ میں بھی محفوظ رکھے، انہوں نے ستے خیرہ ہوئے، تو تتی ہوا نہ لگے انہوں نے جیندیاں نو بھی، تو مر جان تو پھر قبر چ بھی محفوظ رہن۔ اور یہ تھوڑے مار گروپ جو ہے پاکستان میں بھی ہے، ضیاء الحق کے دور میں جو ہے بڑے بندے انہوں نے مارے، خوف تھا پورے پاکستان میں، یہ تھوڑے مار گروپ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، ہتھوڑے مار مار کے سر پھیر دیندے تھے، پھر بندے مر جاندے نے، ایک بندہ بھی خاندان نہیں چھڈدا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ہتھوڑے مار گروپ کو امریکہ میں اور پاکستان میں نیست و نابود کرے، اور یہ اس دنیاوی حملوں کی شکل میں حملہ تو اسلام پہ کرتے ہیں، اللہ رسول قرآن اسلام پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کے لحاظ سے ان کو دور دفع رکھے اور ان پر لعنت کرے اور ان کو دوزخ میں جلائے، الہی آمین۔